70 سال کے ایک مریض کو ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے. ڈاکٹر نے ایکو کروایا, ہارٹ کی جانچ کروائی, اور کروانے کے بعد اس نے کہہ دیا کہ تمہارے ہارٹ کا آپریشن ہوگا. اس نے آپریشن کر دیا, آپریشن کامیاب ہو گیا. جب ایک ڈاکٹر اس 70 سال کے بزرگ کے پاس جاتا ہے تو اس کو 8 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیتا ہے, لیجئے آپ کے ہارٹ کے آپریشن میں یہ خرچہ آیا ہے. اس 70 سال کی بزرگ نے جب اپنا بل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈاکٹر نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر اس بل میں زیادتی ہے اور تم اتنا نہیں دے پاتے ہو تو 1 2 3 لاکھ روپے ہم کم کر دیتے ہیں. چلو ایسا کرو کہ ہم 2 لاکھ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں, تم 6 لاکھ دو. اس 70 سال کے بزرگ نے جواب دیا نہیں ڈاکٹر صاحب بل 8 لاکھ کا ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں. ہم تو 10 لاکھ کا بل بھی ادا کر سکتے تھے, لیکن رونا مجھے صرف اس بات پہ آ رہا ہے کہ آپ نے آج تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کو سنبھالا تو اس کا بل 8 لاکھ کی شکل میں مجھے دے دیا. میرے رب نے 70 سال تک وہ میرے دل کو کنٹرول کیا رہا, میرے دل کو سنبھالے رہا, وہ میرے دل کی حرکت کو برقرار رکھے رہا, نہ زیادہ ہونے دیا نہ کم ہونے دیا. لیکن میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی, لیکن آج تک اس نے مجھے کوئی بل نہیں دیا. آج تک اس پروردگار نے مجھے کوئی ٹیکس کے لیے پے ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں دیا. میرے بھائیوں اس مقام پر لا کر اپنے آپ کو سوچئے کہ دل سنبھالنے والا وہ ہے, باڈی سنبھالنے والا وہ ہے, جسم کے درمیان توازن رکھنے والا وہ ہے. آج تک وہ تمہیں ٹیکس نہیں دیتا. ہم اس کے بدلے میں اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا سر زمین پر رکھ کر, اپنی ناک زمین پر رکھ کر اس بات کا اقرار کر لیں اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں کیونکہ عزیز تو ہے, ہم ذلیل ہیں. اے اللہ ہم نے زمین پر اپنا سر رکھ دیا, ہم تیرے غلام ہیں اور تو میرا مالک ہے. کیا ہم اس بات کا بھی اقرار نہیں کر سکتے اپنے رب کے سامنے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا, ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کی کتنی بڑی نعمتوں کے پانے کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ جرجیت صاحب سے کسی کی لڑائی ہو گئی, آج جرجیت صاحب کے بیٹے کی شادی ہے, وہ میرا دشمن ہے, ہم اس کو نہیں بلائیں گے. چل شادی ہو گئی, پڑوسی کو پوچھا تک نہیں. ہمارے بیٹے کی شادی میں وہی آئے گا جو میرا مرید ہوگا, میرا دوست ہوگا. جرجیت صاحب نے اپنے دوستوں کی لسٹ بنائی اور شادی اپنے بیٹے کی, سارے دوستوں کو بلایا, لیکن ایک بھی دشمن نہیں آیا. بلایا ہی نہیں تو آئے گا کیوں؟ یہ چھوٹا بڑا ہم سوچ سکتے ہیں, یہ دشمنی ہماری ہو سکتی ہے. ہم اپنے دشمن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے, ہم اپنے دشمن کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا گوارا نہیں کرتے. لیکن ذرا رب کی رحمت پر نظر ڈال کے دیکھو, وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور دنیا والوں میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں, میں ہندوؤں کا بھی رب ہوں, میں عیسائیوں کا بھی رب ہوں, میں کرسچن کا, میں جینیوں کا اور میں سکھوں کا بھی رب ہوں. اگر ایک مسلمان کو میں کھلاتا ہوں تو ایک ہندو کو بھی میں کھلاتا ہوں, ایک عیسائی کو بھی میں کھانے کو دیتا ہوں. اگر میں ہوا چلاتا ہوں تو اس سے ایک مسلمان کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہندو کے گھر تک بھی جاتی ہے. اگر اس بارش سے ہم غلہ اگاتے ہیں تو مسلمانوں کا اگاتے ہیں تو غیر مسلموں کا بھی اگاتے ہیں. او لوگوں ہم سے سیکھو, ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نے اگر اس دنیا میں کسی سے دشمنی کی ہوتی تو دنیا میں وہ آدمی جیتا ہی کہاں ہے. لیکن ہماری نظر میں دنیا کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں ہے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا من شربۃ ماء. او دنیا والو اگر اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر, مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی عزت ہوتی, اللہ اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر عزت دیتا,
اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی شان و شوکت اللہ کی نظر میں ہوتی تو ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں. اس لیے پیو، کھاؤ، دوڑو، بدماشیاں کرو، جو کرنا ہو کرو، آخر مر کر جاؤ گے کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے. ٹی وی پر ہماری بیویاں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، سیریل، اب وہ ناچ رہی ہے، ناچے، جب چاہے تب ہٹا دے. ریموٹ کنٹرول تو آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے دبا دے اور وہ سکرین بدل جائے گی، وہ پردہ بدل جائے گا، دوسرا چینل لگ جائے گا. میرے بھائیوں، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو، پیو شراب کتنی پی سکتے ہو، کھیلو جوا کتنا کھیل سکتے ہو، نمازوں سے بغاوت کرو کتنا کر سکتے ہو، جو چاہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، جاؤ گے کہاں؟ مولوی جرجیس نے دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی. اللہ، اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں. جرجیس بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا، جرجیس تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا راشٹرپتی مرتے ہیں، پردھان منتری مرتے ہیں، وہاں موتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے، تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے، جنرل ضیاء الحق کی داستان تو نے نہیں سنی ہے. اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، جب مرا تو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی. تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختے تار پہ لٹکتا ہوا نہیں سنا. ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں، پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے، یہاں کب کون کس کی گولی سے مار دیا جائے. اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے میں چلے جاؤ، وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، شاید وہاں جان بچ جائے. جرجیس مکے میں جاتا ہے، مکے کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. جیسے اندر گھستا ہے اس کو طواف کرنے کا موقع ملتا ہے. ابھی اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، ابھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، ابھی دعا مانگی رہا تھا، ابھی صفا اور مروہ کے چکر لگا ہی رہا تھا. اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اذان کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. جرجیس نماز پڑھنے لگا، خوش ہے، آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی. جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ. مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے، ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. میرے بھائیوں، جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں. ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا. اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی. یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ. مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. آواز آتی ہے، کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے. اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج اس صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی. اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے. جرجیس، موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلا، نہیں. کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے.
मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहें, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। नहीं नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमंद डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते, तुम जहां खड़े हो वही मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फइन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जुमा मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नज़रों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे रूह निकालने वाले फरिश्ते को। जब रूह निकाल रहा होगा वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहाँ से खींचता है मलकुल मौत, यहाँ से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो पिंडली तक आती है। बस साक बिसाक, पिंडलियों से पिंडलियाँ टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आँख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं, मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं। वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं, जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है।
اتنی چیزوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو قرآن دے کر اس دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں، مسلمانوں، یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا، تمہارے بیچ محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، یہ اتنی سی ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس نے آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، اس نے سورج اور چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے ستارے معلق کیے تو احسان نہیں جتایا، اس نے رات اور دن بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن احسان نہیں جتایا۔ تو محمد الرسول اللہ کی آمد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ دیے، ہم نے رسول اللہ کو تمہیں امتی بنایا، تمہارے بیچ میں تمہارے درمیان ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ اس بعض فیہم رسولا، ہم نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو احسان جتایا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مائک لگوایا، یہ پنڈال لگوایا، اصول ہے، مائک والے نے اور پنڈال والے نے آپ سے طے کیا ہوگا کہ ہم اتنا روپیہ لیں گے، ظاہر ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ ہم مائک اور پنڈال کے محتاج ہیں کہ یہ ہمارے جلسے میں مائک اور پنڈال لگایا جائے تو مائک اور پنڈال والا، ٹیوب لائٹ والے، جنریٹر والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے رقم لیں۔ ہم ان کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں اس کی قیمت لے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے بدلے میں پیسے لے۔ اس جلسے میں باہر میلہ لگا ہے، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں بک رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اشیاء خورد و نوش بیچی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں۔ ان چیزوں کے بیچنے والے ہمارے محتاج ہیں کہ ہم سے پیسے لیں، اور ہم ان کے محتاج ہیں کہ یہ پیسہ لیں اور ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن یہاں آ کر اصول چینج ہو جاتا ہے، یہاں آ کر اصول بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نظر نہیں آتا۔ ہم چاند کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا محتاج نظر نہیں آتا۔ ہم آسمان سے موسلادھار ہونے والی بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا اصول ہے، آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے، اگر ہم روشنی جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں تو ہمیں اس کا ٹیکس ریڈنگ کی شکل میں، بجلی کی ریڈنگ کی شکل میں دینا پڑتا ہے۔ ہم اگر ہوا لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں تو اس کا ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کو بھرنے کی شکل میں دینا پڑتا ہے۔ ہم یہاں اصول دے کے اور ضابطے دے کے ہم جو چیز بھی وصول کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ سے اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے، لیکن یہاں اصولوں میں چینج نظر آتا ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک بل نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں بل نہیں دیا کہ تم نے سورج کی اتنی روشنی سے یہ کام کیا، دن کے اجالے میں اتنا کام کیا، تم ہمیں اتنا اتنا بل دو، اتنا اتنا ٹیکس دو۔
ہم ایئر کنڈیشن کی ہوا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہوا چلائی آج تک اس نے ہم سے ٹیکس نہیں مانگا۔ ہم گورنمنٹ کو پانی کا پیسہ دیتے جو ہمارے کھیت میں دیتی ہے گھنٹے کے حساب سے، لیکن اللہ نے جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا۔ او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے، او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا مانگا، او میرے بندے میری ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس تو اتنا کر دے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے، میرے گھر میں چلا جا، کچی زمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی ناک رگڑ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا اور مجھ کو مالک مان لیا۔ میرے بندے نے مجھے اپنا احکم الحاکمین مان لیا اور میرے سامنے اس نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی ناک رگڑ دی، اپنا ماتھا پیش کر دیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ذلیل بنا لیا اور مجھے عزیز بنا لیا۔ میرے بندے اتنا کر دے میرے لیے، کتنا نالائق ہے وہ بندہ، کتنا سرکش ہے وہ بندہ، کتنا بڑا بغاوت پر اترا ہوا ہے وہ بندہ، اور کتنا بڑا اللہ کا باغی ہے وہ بندہ جو اذان کی آواز سن کر بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے۔ کتنا بڑا شیطان ہوا وہ بندہ جو اذان کی آواز سننے کے بعد کیرم بورڈ کھیل رہا ہے۔ کتنا بڑا باغی اور سرکش ہے وہ بندہ جو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے صبر کا باندھ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ ہمارے اوپر چاہے تو پتھروں کی عذاب سے ہمیں ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کا باندھ نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود اور یاد رکھیے قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آج ہم دوڑ رہے ہیں 2 روٹی مل جائے، اور 2 روٹی کے لیے ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ سوچئے سمندر میں ایک وہیل مچھلی ہے، وہیل مچھلی سمندر میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، ایک دن میں 40 ٹن مچھلیوں کو، 40 ٹن۔ آپ سوچتے جائیے 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے اور 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا ایک ٹن ہوتا ہے، 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ میرا رب اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے جو ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ آئے 2 روٹی کھانے والے، آئے 2 مٹھی چاول کھانے والے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، موبائل کا میکینک ہے، کسی نے موبائل سنبھالنے کے لیے تجھے دیا، تجھے معلوم ہے کہ 100 روپے کی لاگت میں یہ موبائل سنبھل جائے گا، لیکن تو نے اس سے 1000 مانگ لیے۔ اس کی آئی سی بگڑ گئی، اس کی یہ بگڑ گئی، اس کی وہ بگڑ گئی، یہ چینج کرنا پڑے گا، وہ چینج کرنا پڑے گا۔ حساب کتاب جوڑ کے آپ نے 1000 بتا دیا اور معاملہ 800 پہ ڈن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم 800 دے دیں گے، 700 دے دیں گے۔ آپ نے سوچا کہ 100 کی لاگت ہے، 700 دے رہا ہے، 600 تو بچ رہا ہے۔ آپ نے 100 کی جگہ 1000 بتایا، 100 کی جگہ 150 بتانا آپ کا جائز تھا، 100 کی جگہ 200 بتا دیتے آپ کے لیے جائز تھا، لیکن 100 کی جگہ 1000 بتا کر 700 پہ اپنے معاملے کو ڈن کرنا، یہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمانو والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ مسلمان کا ہی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، یہ اس کو غصب کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 100 روپے کا موبائل
150 آپ لے لو 200 لے لو, آپ نے 700 روپے جو لیے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے. اللہ کی قسم اب آپ جو کھانا کھا کر مسجد میں جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہم اور آپ سوچیں ہماری رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے, ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن پیسہ ہمارے پاس رک کیوں نہیں رہا ہے. بہت سے لوگوں کو شکایت, مولانا پیسہ تو بہت ہے, کماتا ہوں میں ایک دن میں 50 ہزار روپے, لیکن رکتا نہیں ہے میرے پاس, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. تیرے سوال کا جواب دیا ہے قرآن نے. بھائی ہر آدمی کو یہی شکایت ہے نا, پیسہ تو آتا ہے مولانا, محنت تو کرتا ہوں 500-600 ہزار روپے روز کماتا ہوں, لیکن یار جتنا کماتا ہوں شام تک کچھ نہیں بچتا, میرے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے. کبھی بیٹا بیمار, کبھی بیٹی بیمار, کبھی باپ بیمار, کبھی اماں بیمار, کبھی بیوی بیمار, یا رکتا نہیں ہے. تیرے سوال کا جواب مولوی کے پاس نہیں, قرآن میں موجود ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے, اعراض کرو گے, تو اللہ کہتا ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. آئیے 2-3 مثالیں سن لیجئے, بڑی اچھی مثالیں دے رہا ہوں. یہ روزی کو تنگ کرنا یہ کیا ہے, اور ذکر سے مراد کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ذکر سے مراد نماز. اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے, جمعہ کی اذان کے لیے بلایا جائے, جمعہ کی اذان جب دی جائے, پکارا جائے جمعہ کی نماز کے لیے, تو کیا کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے. اس سے مراد کیا ہے, نماز کے لیے. تو تم چلو نماز کے لیے, ذکر سے مراد نماز. یہاں اللہ نے کیا کہا, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ موڑا, تو کیا کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیے گا, بہت 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 بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز چھوڑو گے تو روزی تنگ کر دیں گے. چھوڑنے والے کا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے. میرے بھائیوں, علامہ ابن باز نے فتویٰ دیا, سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی نے, کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. ایک عورت نے عبداللہ ابن باز سعودیہ کے مفتی سے سوال کیا کہ میرا شوہر بے نمازی ہے, اس کو میں 2 سال سے سمجھا رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, تو کیا میرا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ضروری ہے؟ فرمایا بالکل نہیں, 1 سیکنڈ میں تم اپنے شوہر سے الگ ہو جاؤ. اس نے پھر پوچھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے, میں کیا کروں؟ عبداللہ ابن باز نے فتویٰ دیا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ تیرا شوہر 2 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. جب وہ مومن ہی نہیں ہے, تو مومن ہے. مومن عورت کسی کافر کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے, وہ طلاق نہیں دے رہا ہے, مت دینے دے. یہ نکاح اپنے آپ آٹومیٹک فسق ہو جاتا ہے. لہٰذا تو ایک عدت حیض کا گزار, ایک پیریڈ گزار, یعنی 1 مہینہ تجھے آئے گا, بس 1 پیریڈ گزارنے کے بعد تو اپنا دوسرا نکاح کر لے کسی مومن سے. طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تیرا شوہر ہی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے, نقطہ یاد رکھیے گا, نقطہ. تو نماز چھوڑنا تو الگ چیز ہے, اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. یہ اعراض کیا ہوتا ہے سنیے, دل چاہتا کہ آج تمہیں بتاؤں. سنو اعراض کیا ہوتا ہے. جس نے میرے ذکر سے یعنی میری نماز سے اعراض کیا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی, آنکھیں ہوں گی لیکن دیکھ نہیں سکتا, اندھا اٹھے گا. کون؟ نماز چھوڑنے والا نہیں, نماز سے اعراض کرنے والا. اعراض کرنا کیا ہوا, ایک مثال تو یہی مل گئی. یہ اعراض کرنا ہے جیسے ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور اماں کو فکر ہی نہیں بچے کی, وہ اپنی چوڑی میں لگی ہوئی ہے, وہ اپنی چپل دکھا رہی ہے, کتنے کی, یہ تیری بندی کتنے کی, یہ ساڑی کتنے کی.
اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے. یہ ہے یعنی بچے کو پھینکا نہیں ہے, ہٹایا نہیں ہے, چھوڑا نہیں ہے, لیکن بچے کی فکر نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ اعراض کرنا. مثلا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بستر پہ رو رہا ہے, ماں کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے, لیکن اٹھا کر اپنے بچے کو اپنی پستان سے لگا کے دودھ نہیں پلا رہی ہے, بلکہ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہے. وہ رو رہا ہے, یہ سیریل نکل جائے گا تو وہ رو رہی. اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا ہے. دیکھو بچے کو چھوڑ نہیں رہی ہے, پھینک نہیں رہی ہے. اسی طریقے سے نماز سے اعراض کرنا کیا ہے؟ نماز کو آدمی انکار نہیں کر رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے, پڑھتا ہے, لیکن اذان ہو رہی ہے مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے. اذان ہو رہی ہے کیرم بورڈ کھیل رہا ہے, اذان ہو رہی ہے میچ دیکھ رہا ہے, اذان ہو رہی ہے ٹی وی میں مصروف ہے. ایک آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, اس کا گھر جل رہا ہے, لیکن وہ آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے. اب گھر جل جائے, جبکہ اس کو فکر ہونی چاہیے دوسرے گھر کی, انتظام کرنے کی, آگ بجھانے کی, لیکن وہ نہ آگ بجھا رہا ہے نہ آ رہا ہے, بلکہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے یا کسی اور کام میں مصروف ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے اپنے گھر سے اعراض کیا ہے. مان لیجئے جرجیت صاحب کی بیوی ایڈمٹ ہو جائے, ڈیلیوری ہو رہی ہو, ڈاکٹر کہے ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جا سکتا ہو. جرجیت صاحب ہاٹول میں اسپیچ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو ہوگا ہوگا, وہ تو تقدیر میں, مرنا ہوگا مرے گی, زندہ ہوگی. اور ہم جلسہ کرنے میں لگے ہیں, دوسروں کو لگا دیا. یہ ہوا بیوی سے اعراض کرنا. ارے جلسے بعد میں ہو جائیں گے, پہلے تم انسانیت نبھاؤ وہاں جا کر. تو اعراض سمجھ گئے نا؟ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, ماں رو رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی, ناٹک. تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بچے سے اعراض کر رہی ہے. قرآن نے یہی کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو بھی اپنے میرے ذکر سے اعراض کرے گا, نماز سے اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. وہ آدمی کمائے گا لیکن اس کی کمائی اس کے پاس رکے گی نہیں. آج جن کے گھروں میں پیسہ رکتا نہیں, آتا تو بہت ہے لیکن رکتا نہیں, کبھی بچہ بیمار, کبھی بیوی بیمار, کبھی بیٹی بیمار, کبھی اس میں خرچ کبھی اس میں خرچ, وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے. ایسا تو نہیں کہ نماز کے وقت وہ چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوں, نماز کے وقت کیرم بورڈ کھیل رہے ہوں, نماز کے وقت کھیت جوت رہے ہوں, نماز کے وقت مسجد کے بجائے وہ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوں. کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو نماز سے اعراض کرے گا وہ ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. یہ روزی تنگ, یہ تو دنیا میں ہوگا, روزی تنگ دنیا میں ہوگی, اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا, دیکھتا تھا, لیکن آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا, آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا. وہ یہ بات کہے گا, اس بات کا اعلان کرے گا. اللہ کے ذکر سے اعراض کا بہت خطرناک انجام ہوتا ہے. ایک انجام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں. لونی کا نام سنا ہے؟ غازی آباد سے دلی جب آپ جائیں گے تو بائی روڈ بس کے ذریعے, تو بیچ میں ایک جگہ پڑے گی لونی. لونی میں سن 1995 کا واقعہ ہے. سنیے گا ذرا, جس کو جانا ہو چلا جائے. آج میں روکوں گا نہیں, لیکن اتنی گزارش ہے کہ اس واقعے کو سن کے جائے. چھوٹا سا ہے. 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی. لونی مسلمانوں کا ایک بہت اچھا علاقہ تھا, اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت اچھی خاصی ہے, اور اس کے کچھ لوگ دلی میں بھی بڑی بڑی کوٹھیاں اور فلیٹ بنا کر رہ رہے ہیں, اور لونی میں بھی بہت بڑی بڑی امیر پیسے والے لوگ مسلمانوں میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں. سن 95 کی بات بتا رہا ہوں میں کہ 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونی تھی, اور جس گاؤں میں ان کی بارات جانی تھی اس گاؤں میں 2 لڑکیاں اسی گاؤں کی تھیں. گھر الگ الگ تھا,
لیکن گاؤں ایک ہی تھا. ان دونوں لڑکوں نے کہا, ان دونوں سگے بھائیوں نے, چلیے کل ہماری بارات جائے گی, کیوں نہ آج کی رات ہم ناچ گانے میں گزاریں. ان لوگوں نے, ان دونوں بھائیوں نے سن 1995 کے اندر دہلی کے مشہور جگہ جو ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا ہے, جہاں طوائفیں رہتی ہیں, گاڑی بک کر کے 8-10 طوائفوں کو بلایا. 8-10 طوائفیں جب اس گھر میں آتی ہیں لونی میں, اور پھر ناچ و گانا چلتا ہے. لڑکے کے یار دوست, لڑکوں کے یار دوست بھی آئے ہوئے ہیں, اور پوری رات ناچ چلتا ہے, پوری رات گانا چلتا ہے. دیکھیے تو وہ کیا ہو گیا ہے, او بھیا چائے والے, ہمیں تو لگا آگ لگ گئی بھائی. چائے والا بھی کمانے میں لگا, جلسہ سن رہے ہیں. بتائیے سنیں گے؟ جو چائے پی رہے ہوں گے وہاں بیٹھ کے سنیں گے. فلم ہال میں تو پیشاب بھی رو کے بیٹھ جاتے ہیں, یہاں بیچارے. افسوس ہوتا ہے یا اللہ, مجھے صرف بہار بنگال میں کہنا پڑتا ہے, کبھی حیدرآباد میں ہمیں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہنا پڑا, مہاراشٹر میں کبھی نہیں کہنا پڑا, کشمیر میں کبھی نہیں کہنا پڑا, تمل ناڈو میں کبھی نہیں کہنا پڑا, پنجاب ہریانہ راجستھان کبھی کسی کو نہیں کہنا پڑا. یہ سب ہمیں یہاں کہنا پڑتا ہے, ان 2 میں 3 میں, بہار بنگال جھارکھنڈ, ان کے علاوہ کہیں نہیں کسی کو ڈانٹنا پڑتا, نہ پھٹکارنا پڑتا. بہت سسٹم. مولانا لوگوں کے لیے بھی راستہ الگ سے, پبلک ایک بھی نہ سیلفی لے سکتے, نہ الگ سے لے گئے الگ سے لائے, ان کا الگ راستہ, عورتوں کا راستہ الگ, مردوں کا الگ. نہ عورتیں مردوں میں مل پائیں گی, نہ مرد عورتوں میں مل پائیں گے. بڑی عجیب سسٹم ہوتی. یہاں تو پتہ نہیں کیا سسٹم ہے. وہ چائے بیچ رہا ہے, وہ دیکھو وہ اٹھ کے بھاگ رہا ہے, دیکھیے اب اس کو پیشاب لگ رہا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے یہاں پر. کیا کیا جائے؟ سامنے سے اور اٹھتے ہیں تو اور تکلیف ہوتی ہے مجھے یار. ایک بار حیدرآباد کے اندر ایک آدمی آیا, سامنے سے اٹھا, میں نے سمجھا پیشاب کرا, سیدھے اسٹیج پہ آیا, مائک پکڑ لیا میرا, اٹھا کے پھینک دیا پورا مائک. ایسا بولتا ہے, لگا کرسیاں پھینکی, انڈے چلے, ٹماٹر پھوٹے, آلو, یہ سب. تو اسی وقت سے ڈر لگنے لگا, جو بھی اٹھتا مجھے لگتا کہیں مائک نہ پکڑ لے. بھائی جو چیز دماغ میں بیٹھی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتی ہے نا. میں بھی انسان ہوں, تو مت اٹھا کرو, اٹھنا ہو تو پیچھے بیٹھا کرو. اب یہ دیکھو, یہ دیکھو, حد ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر مثال دینا پڑتی ہے کتے کی پونچھ والی. 100 سال تک رکھو سیدھا کرنے کے لیے پائپ میں, 100 سال کے بعد نکالو تو سیدھی ہو گئی ہوگی, نہیں وہ ٹیڑھی ہی نکلے گی. وہی حال ہوتا ہے. اللہ کے بندے, تو وہ رات بھر ناچ چلا. سنو بڑا زبردست واقعہ. رات بھر ناچ چلا, رات بھر گانا چلا, اور اتنی رات چلا کہ پوری صبح صادق ہو گئی, اور مؤذن نے اذان کی آواز دے دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. طوائفوں کے اندر اتنا احترام تھا کہ جیسی اذان کی آواز آنے لگتی ہے, مسجد کے اندر سے طوائفوں نے ناچ و گانا چھوڑ دیا, وہ رک گئی. لیکن ان دونوں لڑکوں نے, جن کے سر پر آج صحرا بندھے گا, ان دونوں لڑکوں نے ان طوائفوں سے پوچھا, یہ پائلوں کی چھنکار کیوں رک گئی ہے, یہ ناچ نہ کیوں بند ہو گیا ہے؟ ان طوائفوں نے کہا, نوشے میاں اذان ہو رہی ہے, ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, اگرچہ غلطے کام کرتے ہیں, لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ اذان کا احترام ہونا چاہیے. یہ اذان ہو رہی ہے, اذان ہو جانے دیجیے, اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. ان دونوں لڑکوں نے کہا, اذان دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے, یہ تو ہوتی رہے گی, لیکن تم تھوڑی روز آؤ گی. چلو تم اپنے گانا گانا اور ناچنا شروع کرو. چونکہ طوائفوں کو پیسہ لینا تھا, احترام میں رکنا بھی ان کا بیکار گیا, اور ان دونوں لڑکوں کے کہنے پر انہوں نے پھر ناچنا شروع کر دیا. سردیوں کے دن تھے, طوائفوں کو تو ناچتے ناچتے پسینہ آ گیا,
صبح 7 بجے تک یہ ناچ گانا چلا. اب ان طوائفوں کو پیسے ویسے دے دیے گئے اور ان سے کہا گیا چلو. ان طوائفوں نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں آئے تھے, اکیلے جائیں گے بھی نہیں, کیونکہ ہم طوائفوں پر کبھی بھی اور کہیں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے, ہر آدمی ہمیں پوری نظر سے دیکھتا ہے. ان دونوں لڑکوں نے ایک گاڑی لی اور کہا کہ تمہاری گاڑی نہیں طوائفوں کی آگے چلے گی, چلو غازی آباد سے دلی ہے ہی کتنا دور, تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں. آج شام کو 4 بجے ہم دونوں کی بارات جائے گی, ہم وہاں سے آ جاتے ہیں تمہیں چھوڑ کر. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی, ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی تھی. کوہرا تھا اس دن, موسم بڑا ٹھنڈا تھا. طوائفوں کی گاڑی کسی طریقے سے نکلی اور اس کے بعد سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ گیا. کوہرے کی وجہ سے پہچان نہیں ہوئی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی اس ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے, اور یہ ٹکر اتنی زور سے ہوتی ہے کہ گاڑی کئی بار جمپنگ کھاتے ہوئے کھیت کے اندر, کھلیان کے اندر جاتی ہے. ان دونوں بھائیوں کے سر کچل جاتے ہیں, سینہ باہر آ جاتا ہے, بھیجا نکل جاتا ہے. ان دونوں بھائیوں کو میں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ بڑے بھائی کی شکل کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی شکل کون سی ہے. کپڑے جو پہنے تھے ان کپڑوں کی وجہ سے الگ الگ کیا گیا کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے ذکر سے اعراض کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. یہ نماز کا وقت تھا, اس نے نماز کو چھوڑ کر ناچ گانوں میں مست ہو گیا. پھر ان طوائفوں کو چھوڑنے وہاں گیا. انجام یہ ہوا کہ میرے بھائیوں, ابھی شام کو 5-6-10 گھنٹے کے بعد ان دونوں کے سروں پر صحرا بندنا تھا اور سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے. لیکن اب ان کے سروں پر صحرا نہیں, سسرال سے دیے ہوئے کپڑے نہیں, اب ان کے جسموں پر کفن پہنایا جا رہا ہے. غور کیجئے, تھوڑی دیر میں کتنی حیثیت بدل جاتی ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ان کو سسرال کی طرف سے ملنے والے کپڑے پہننا تھے, لیکن اب ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جا رہا ہے. ابھی کچھ دیر کے بعد ابھی ان کو سسرال کی طرف بارات لے کے نکلنا تھا, لیکن اب یہ بارات لے کر نہیں بلکہ قبرستان کی طرف نکلنے والے ہیں. ابھی ان کا سفر ایک لڑکی کے گاؤں میں ہونے والا تھا, اب ان کا سفر قبرستان کی طرف ہو گیا ہے. غور کیجئے, اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے بھائیوں, ابھی ان کو سسرال جانا تھا لیکن قبرستان پہنچایا جا رہا ہے, کپڑے پہننا تھے, کفن پہنایا جا رہا ہے. جس مولوی کو ابھی ان کو سسرال میں بارات کی جگہ پر بیٹھ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا نکاح کرانا تھا, آج اس مولوی کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے. اللہ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. میرے بھائیوں, اسی کو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے, منہ پھیرو گے. ان دونوں بچوں نے نماز کا انکار نہیں کیا تھا, نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے, نہیں, صرف منہ موڑا تھا. چلو, ارے اذان تو ہوتی رہتی ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, تم اپنا کام کرو. ان کو اذان کے بعد نماز پڑھنے جانا چاہیے تھا, نہیں گئے. یہ طوائفوں کا ناچ دیکھتے رہے. یہی ہے اعراض. جیسے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنے لگے تو کہتے یہ بچے کو سے منہ موڑ رہی ہے, بچے سے اعراض کر رہی ہے. یہی ہے نماز سے اعراض کرنے کا نتیجہ. میرے بھائیوں, نماز وہ بالکل چھوڑتا ہو وہ مسلمان ہی کہاں ہے. لیکن یہ نماز چھوڑتے نہیں تھے, پڑھ لیتے تھے, لیکن اذان کے وقت نہیں, اول وقت نہیں, اذان کے وقت کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی نماز سے زیادہ اہمیت کسی اور چیز کو دینا. میرے بھائیوں, یہ اعراض کرنا ہے, یہ
اعراض کرنا ہے. آپ یا بنا مطلب کے بیٹھے ہیں, کچھ نہیں, آپ تقریر سن رہے ہیں, جرجیس کو سن رہے ہیں, آپ کو نہ پیشاب لگ رہا ہے نہ کوئی پریشانی ہے, لیکن آپ کو صرف چائے کی لوک لگ رہی ہے یا بیڑی کی آپ کو لوک لگ رہی ہے, آپ اٹھ کر وہاں چلے گئے اور بیڑی پینا چاہتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تقریر سے اعراض, اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث سے اعراض. اس کو چھوڑ کر اس کو اہمیت دے رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے پیٹھ دکھانا, اس کو کہا جاتا ہے منہ موڑنا. تو یہی ان لوگوں نے کیا تھا. آپ تقریر سننے آئے ہیں, منہ نہیں موڑ رہے ہیں, لیکن بیڑی کی لوک لگ رہی ہے, پیچھے چلے گئے اور بیڑی پینے لگے. آپ آئے تو تھے سننے, لیکن بیڑی کی لوک نے آپ کو تقریر نہیں پیچھے لے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بیڑی کی اہمیت زیادہ ہے, قرآن و حدیث کی کم ہے. اسی لیے اسی طرح میرے بھائیوں, اذان ہو رہی ہے اور آپ کھیت جوت رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے اور آپ کپڑا سل رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے آپ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے آپ انڈیا پاکستان انڈیا آسٹریلیا کا میچ دیکھ رہے ہیں, اور جماعت جا رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں نماز سے منہ موڑنا, اسی کو کہتے ہیں نماز سے اعراض کرنا. اور ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اگر تم ہمارے ذکر سے, ہماری نماز سے منہ موڑو گے, اعراض کرو گے, تو ہم تمہیں تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے. اور روزی کے ساتھ ساتھ اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا. دیکھ لیجئے ان دو نوجوانوں کا حشر کیا ہوا. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیو, آپ کتنے بھی اچھے کام کر لیں, لیکن اتنا یاد رکھیے گا, آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے. آخری وقت میں کام اچھا ہونا چاہیے. کیا آپ کو معلوم نہیں, بخاری شریف کی اس حدیث کو دیکھیے, ایک صحابی احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں, سب سے پہلے تیر انہوں نے کافر پہ چلایا, سب سے زیادہ بہادری اسی نے دکھائی. لیکن ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے رسول ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھی طریقے سے لڑ رہے ہیں, سب سے پہلے تیر انہوں نے چلوایا, سب سے پہلے کافر پر حملہ اسی نے کیا, ماشاء اللہ دیکھیے کتنا خوب لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہاں لڑ تو رہے ہیں لیکن ہے تو وہ جہنمی. بخاری شریف کی حدیث کے صفحے پر دیکھیے آپ, کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, صحابی کے بارے میں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جو لڑ رہا اس کے بارے میں, میدان جنگ میں. یہ صحابی کہتے ہیں میرا دماغ چونک گیا, جو آدمی جہاد کر رہا ہو, جو آدمی تیر چلا رہا ہو, جو آدمی تلوار چلا رہا ہو, جو آدمی کافروں میں گھس کے لڑ رہا ہو, اور اس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ تو ہے جہنمی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کس طرح چل کے دیکھیں کہ یہ آدمی کیسے جہنمی ہے. دیکھیں تو وہ چپکی چپکی اس کو دیکھنے لگے. وہ آدمی لڑتے لڑتے کئی لوگوں کو مارتا ہے, لیکن اس کے بھی زخم ہو جاتے ہیں. تیر اس کو بھی لگا, تلوار اس کو بھی لگی, یہ بھی زخموں سے چور ہو کے گر پڑا ایک جگہ, اور اتنے زخم ہو گئے, اتنی جگہ اس پر تلواریں ماری گئیں کہ یہ تڑپنے لگے صحابی. جب انہوں نے دیکھا کہ طلب برداشت سے باہر ہے, تکلیف برداشت نہیں کر سکے, دوسرا صحابی دیکھ رہا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے, یہ زمین پر پڑے ہیں, زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اٹھتے ہیں اور تلوار لے کر زمین پر گاڑتے ہیں, تلوار لے کر زمین پہ گاڑتے ہیں, اور اپنا یہ سینہ, یہ سینے کا یہ بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے, یہ پسلی, دونوں پسلیوں کے درمیان, اس پر تلوار کی نوک کو اس پر رکھتے ہیں, اور پورا وزن اس کے اوپر ڈال کر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اور تلوار یہاں سے گھستی ہے اور یہاں سے نکلتی ہے, اور یہ انتقال, مر گئے. شہید تو نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا جب انتقال ہوا, یہ تلوار جو گھونپی ادھر چلی گئی, تو یہ صحابی دوڑ, وہ مر گئے. اللہ کے نبی کے پاس جو دیکھ رہا تھا صحابی, وہ آئے اور آ کر کہا, اشہد انکا اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ نے کہا تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو, آج یہ کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے کہا تھا ایک صحابی لڑ رہے ہیں, کتنے بہادر ہیں. آپ نے کہا ہاں ہے تو وہ جہنمی, آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آپ نے کہا کیا ہوا اس کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی بہادری سے لڑا, لیکن آخری وقت صبر نہیں کر سکا, تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا, اس نے اپنی موت میں جلدی کر لی, اس نے تلوار زمین پہ گاڑ کے اپنا سینہ زمین پہ رکھ کے اس پہ بوجھ وزن رکھ دیا, اور انتقال ہو گیا ان کا. آپ نے فرمایا میرے صحابی, آپ نے فرمایا ہاں ایک انسان زندگی بھر اچھے عمل کرتا ہے, پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ایک بالشت,
یعنی اتنا عمل اور کر لے کہ وہ جنت میں چلا جائے، لیکن وہیں سے اللہ اس کو بدل دیتا ہے اور جہنم جیسے اعمال کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس صحابی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اس صحابی نے کبھی اور کوئی جنگ نہیں چھوڑی، اس صحابی نے کچھ نہیں، ہمیشہ نماز، تہجد کی پابندی، سب کچھ، لیکن جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی جو حرام ہے، خودکشی کر لی جو حرام ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوئی تھی تو اس پہ صبر کرتے، اللہ رب العالمین اس تکلیف کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بناتا اور صبر کرتے تو اللہ تمہیں جنت دیتا، لیکن انہوں نے موت میں جلدی کر لی، تکلیف برداشت نہیں ہو سکی اور انتقال، اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اندازہ لگائیے آپ، ہم اور آپ چاہے کتنے جلسے سن لیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر ہمارا انتقال کے وقت، آخری عمر میں آخری وقت اگر ہمارا انتقال صحیح راستے پر اور صحیح عمل پر نہیں ہوا، اور آخری وقت کس کا کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم کل مر جائیں، کل موت آ جائے، کس کو معلوم ہے کب کس کا انتقال ہو جائے؟ کیا کسی نے گارنٹی لی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا کاندھا پکڑا، یہ کاندھا، اخذ بمنکبی فقال یا عبداللہ کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ اے عبداللہ، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، جب بستر پہ سونے جاؤ، جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو صبح یہ مت سوچنا کہ ہم زندہ اٹھیں گے، اور جب صبح اٹھو تو یہ مت سوچنا کہ شام کو تم زندہ رہو گے، اور شام کا انتظار کرو، پتہ نہیں صبح یا شام تک تم مردوں میں لکھ کے جاؤ یا زندوں میں لکھ کے جاؤ، کیا معلوم جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں صبح تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرنا، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ، کبھی ایسا مت کرنا، بس نیک عمل میں آگے بڑھو۔ اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، نہیں، اس کے بعد بھی کہی جاتی ہے کیا؟ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ صرف یہ دعا مت کرنا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اسلام پہ رکھنا، نہیں، یہ دعا بھی شامل کرنا کہ اے اللہ جب میرا انتقال ہو، میرا خاتمہ ہو تو اس وقت بھی ہم مومن رہیں، کیونکہ دیکھیے اس صحابی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پایا، زندگی بھر اسلام پہ تو رہے، لیکن آخری وقت میں میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ آخری وقت میں خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کتنے لوگ، میرے بھائیوں ان چیزوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور نشانی بتائی تھی، اور کیا کہا تھا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے تم ایک نشانی دیکھ لینا، یہ تم اپنے سوسائٹی میں دیکھ لینا، اور دیکھ لو اپنے یہاں جھانک کر دیکھ لو یہ ہو رہا کہ نہیں۔ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے کافر ہو جائے گا۔ یہ کون ہوگا؟ یصبح الرجل مومنا، ایک مسلمان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی ہوگی، صبح سورج نکلنے کے بعد صدقہ و خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کی ہوگی، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اشارہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الیکشن میں کھڑا ہے، نیتا ہے، مسلمان ہے، لیکن جس بستی سے لڑ رہا ہے وہاں ہندو بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ ان کے مندر میں بھی جائے گا، ٹیکا بھی لگا لے گا، اور مورتی کے اوپر ہار بھی چڑھا دے گا۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یصبح الرجل مومنا، صبح دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں اٹھے گا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اپنی سوسائٹی پر، اپنے سماج میں نظر ڈال کے دیکھو کہ ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے ٹیکا بھی لگا لیتے ہیں،
اور مورتیوں پر ہار و پھول بھی چڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا قانون ہمیں جبرن مجبور نہیں کرتا ہے۔ ہمارے انڈیا کا لا یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام پر خوب زور سے عمل کیجئے، لیکن آپ ہندو دھرم کو یا کسی بھی دھرم کو برا مت کہیے۔ جو آدمی ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر خوب قائم رہے، مضبوط رہے، لیکن وہ اسلام کو برا نہ کہے۔ یہ ہمارے بھارت کا سنویدھان ہے، قانون ہے۔ کسی ہندو کو زبردستی مسجد میں لانے کو گوارا نہیں کرتا ہے تو کسی مسلمان کو بھی زبردستی مندر میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ مسلمان اپنے مذہب پر عمل کریں، ہندو اپنے دھرم پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، جب ایک باغ کے اندر آم اور سیب ایک جگہ ہو سکتے ہیں تو کیا ایک ملک کے اندر ہندو اور مسلمان ایک جگہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب آم اور سیب کو کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی ہے تو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ایک ہندو سے کیا دشمنی ہونی چاہیے؟ اب آپ سوچئے اور سمجھیے کہ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہونا چاہیے۔ میں نے آج عملہ باری کے پروگرام میں نے مثال دی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بجلی کا کھمبا ہے مان لو، اور آم کے پیڑ لگا ہوا ہے آپ کے بغل میں، اور ہوا چلی، 2-4 پتے ٹوٹے اور آم کے پیڑ پہ چپک گئے، یہ بجلی کے کھمبے پہ چپک گئے، تو آپ کیا سمجھ، یہ بجلی کا کھمبا جس پہ آم کے 10 پتے چپک گئے، تو کیا یہ بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ ہو جائے گا؟ آپ یہ آم کا پیڑ ہے، چلو مان لو یہ بجلی کا کھمبا ہے، ایک مثال، اور یہ آم کا پیڑ لگا ہے، اور ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹتے ہیں اور بجلی کے کھمبے پہ چپک جاتے ہیں، 10 15 20 پتے ٹوٹے اور پیڑ پہ چپک گئے، کھمبے پہ چپک گئے، تو دیکھنے والا کہہ رہا ہے بجلی کے کھمبے پہ آم کے پتے، تو کیا وہ بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہنا شروع کر دے گا؟ اور جو بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ کہے وہ بے وقوف ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ ارے چند پتے ٹوٹ کر اس پر چپک گئے تو بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چند نمازیں پڑھ لی، چند روزے رکھ لیے تو آپ پکے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب آم کے چند پتے بجلی کے کھمبے کو آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے تو آپ کی 2-4 نمازیں اور 2-4 اچھے کام اور 2-4 روزے آپ کو مسلمان بنا دیں گے؟ واہ صاحب، کتنا آسان ہے۔ جس طریقے سے آم کے پیڑ پر ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر چپکے ہوئے پتوں سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ نہیں بن سکتا، اور جو اس کو آم کا پیڑ کہے گا وہ پاگل ہے، اسی طریقے سے 2-4 نمازیں اور 2-4 روزے رکھنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو مسلمان سمجھتا تو وہ بھی پاگل ہے۔ اب آم کا پیڑ کس کو کہو گے؟ جو اپنی جڑ سے بھی عام ہو، جو اپنے تنے سے بھی عام ہو، جو اپنی شاخوں سے بھی عام ہو، جو اپنے پتوں سے بھی عام ہو، اور جو اپنے پھل سے بھی عام ہو، اس کو آپ کہیں گے کیا؟ آم کا پیڑ۔ تو ہم مسلمان اسی کو کہیں گے جو جڑ سے، جس کے اندر اسلام گھسا ہو، اس کے تنا بھی اسلامی ہو، اس کے پتے بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب، شادی نماز روزے سب کچھ اسلامی ہو۔ کیا ہماری شادیاں اسلامی ہو رہی ہیں؟ شادی کر کے دیکھیے، جس بس میں لڑکے بیٹھے ہیں بارات میں جانے کے لیے، اسی بس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں اور ہی ہا ہا ہو رہی ہے، لپسٹک لگا کے گھسی جا رہی ہیں، لگ رہا جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہوں۔ دیکھ لیجیے آپ، ننگا ناچ بارات میں ناچا جاتا ہے، اور اسی بارات کے اندر لڑکے اور لڑکی کی دولہا اور دلہن کی پوری ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ ویڈیو میرے بھائیوں، ہم اپنے معاشرے پر ذرا غور کر کے دیکھیں کون سی چیز اسلامی ہے۔ جب ہماری یہ چیز اسلامی نہیں ہے تو ہم مسلمان کیسے بجلی کے کھمبے کو آم کے چند پتے آم کا پیڑ نہیں بنا سکتے؟ ہماری 2-4 وقت کی نمازیں ہمیں مسلمان نہیں بنا سکتی ہیں۔ آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب وہ اپنی جڑ میں عام ہو، اپنے پتوں میں عام ہو، اپنے پھل میں عام ہو۔ آپ اپنے جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ سب اسلامی ہو، تب آپ مسلمان کہلائے جائیں گے۔ اسلام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ پانی کا ایک گلاس ہے ہمارے ہاتھ میں، اس میں پتھر ڈال دو، پانی کا گلاس بھرا ہے، ایک پتھر ڈال دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے پتھر بھی دکھ رہا اور پانی بھی دکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو قبول نہیں کیا۔ 2 دن کے بعد جرجیس نے پتھر نکالا اور باہر پھینک دیا، یعنی پانی میں 2 دن پتھر پڑا رہا، لیکن جب چاہا تب ہم نے پتھر کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ پانی پتھر کو قبول نہیں کر رہا ہے اور پتھر پانی کو قبول نہیں کر رہا ہے. ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو اسلام ہمارے اندر سے نکال دو اور جب چاہو اسلام سے ہمیں نکال دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جرجیت صاحب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے, جلیبی بنتی ہے نا, جلیبی اس میں رنگ ڈلتا ہے نا, کلر. جرجیت صاحب نے ریڈ کلر, کھانے والا لال کلر پانی میں ڈال دیا. اب آپ دیکھ لیجئے پانی تھوڑی دیر میں 1 منٹ کے اندر لال رنگ کا ہو گیا. پیلا رنگ ڈال دیا, پیلا رنگ کا ہو گیا. اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے, نہیں ہوگا. ہو جائے گا؟ پانی میں رنگ گھل گیا, اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اور پانی سے رنگ کو الگ کر دیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. یعنی پانی نے رنگ کو ایکسپٹ کر لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اب کتنی بھی کوشش کرو, نہ پانی رنگ کو چھوڑے گا نہ رنگ پانی سے الگ ہوگا, کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پکے طریقے سے چپکا لیا ہے. اب پانی رنگ سے دور نہیں اور رنگ پانی سے دور نہیں. ہمارا اسلام کے ساتھ یہ ویوہار ہونا چاہیے. اسلام ہماری زندگی میں ایسے گھل جائے کہ ہمیں اسلام سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکیں, اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو اسلام ہم سے دور نہ ہو. ایسے بہروپیوں کی طرح نہیں جو کسی مندر میں جا کر دھرم چینج کر لیں. یہ پانی و پتھر کے تھے, جب چاہت نکال کے پھینک دیا. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسلام کو رنگ کی طرح اپنی زندگی میں گھولیے. جب یہ اسلام رنگ کی طرح آپ کی زندگی میں گھلے گا تو نہ اسلام آپ سے الگ ہوگا نہ آپ اسلام سے الگ ہوں گے.